بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے پاکشتی انداز میں پکارا، فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر جائیں گی، پس کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے ساتھ قوم میں آئی، لوگ حیرت سے کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جس پر لوگ بولے، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر وہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور بابرکت بنایا، جہاں بھی ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ ہوں، میں اپنی ماں کے حقوق ادا کرنے والا ہوں اور مجھے جبار یا شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب پیدا ہوا، جب مر گیا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد مخیث رک گیا۔ اس کلام مقدس نے وہاں موجود مرد اور عورتوں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ کئی مرد اور عورتیں بلند آواز میں رو رہے تھے۔ ستیوس، الیانا، اکلیما اور ایلیا کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ وہ کلام سن کر روتے جا رہے تھے۔ یہ مقدس آیات وہاں ایسا سما باندھ گئی جیسے وقت کے ساحل پر کھڑے ہو کر کسی نے ستاروں جیسا میٹھا اور مدعا برا تبسم بکھیر دیا ہو، اور اسے فطرت کے حسن و شاداب کی طرح ہر ایک کی روح پر یہ نور و تقدس بکھر گیا تھا۔ چاروں طرف نزاہت جاویداں کی طرح رنگ و سحر، نور و سوز پھیل گیا، جیسے بارش کے قطرے جل ترنگ بجاتے ہوں۔ گزشتہ آیات کے ترجمے کے بعد مخیث نے پھر تلاوت شروع کی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ ان کے بارے میں وہ حقیقت ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تم اسی کی بندگی کرو، میں سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، وہ ایک بڑا عذاب دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لاتے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ یہاں تک تلاوت کرنے کے بعد مخیث خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع ختم ہو چکا تھا۔ اس کے تلاوت بند کرنے کے بعد سارے کمروں میں کافی دیر تک خاموشی رہی، کچھ اس انداز میں جیسے دشت و صحرا میں آوارہ گرد اساطیر قدیم نے دانش و حکمت کی قندیلیں روشن کر دی ہوں اور عظمت و توقیر کے راستے خوشگوار کر دیے ہوں۔ ہر کوئی خاموش اور اس جذبے میں محو تھا جیسے صبح کے مقدر کی طرح ہر ایک کے ذہن کو اندیکھی تبدیلیوں نے روشن کر دیا ہو۔ عورتوں کے اندر بیٹھی اکلیمہ، ایلیا اور الیانا ابھی تک رو رہی تھیں، جبکہ مردوں میں بیٹھے ستیوس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی نم آنکھیں خشک کیں، پھر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے زوردار آواز میں کہا، کیا خوب اور کیسا مقدس کلام ہے۔ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ قسم مجھے اس ازل کے حاکم اور ابد کے ناظم کی جو سطح آب پر طوفانوں کو رواں کرتا ہے، جس کلام کی ابھی تک تلاوت کی گئی ہے۔ یہ کلام ایسا ہے جو احوال بیان کو تابانی و تابندگی اور فکر کی سنجیدگی کو تخیل کی جہت عطا کرتا ہے۔ کاش ہم لوگ بہت پہلے اس کلام سے روشناس
شناس ہو کر دار اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے۔ پھر بھی خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور اسلام لایا اور اپنے آپ کو ایمانداروں کے گروہ میں شامل کر لیا۔ اس تلاوت کلام پاک کے بعد بستی کے وہاں جمع ہونے والے سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور صرف فردیلہ اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ ستیوس، اکلیمہ، ایلیا اور الیانا رہ گئے تھے۔ تب فردیلہ مخیس کے پاس آیا اور بڑے احترام کے ساتھ اسے مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم کے عظیم مجاہد، آپ نے کیا خوب انداز میں کلام پاک کی تلاوت کی جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں نمناک ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب جب کہ آپ اکیلے ہیں، ایک لڑکی آپ سے ملاقات کرنے کی خواہاں ہے۔ آپ اس لڑکی کو یقیناً جانتے ہوں گے، اس کا نام اکلیمہ ہے اور حسن المدور میں اپنی سہیلی ایلیا کے ساتھ لشکر میں طریف بن مالک کے پاس بھی چند یوم رہ کر آئی ہے۔ فردیلہ کی یہ گفتگو سن کر مغیث کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، فردیلہ، وہ اکلیمہ میرے امیر طریف بن مالک کی منصوبہ اور میری بہن ہے۔ اس پر وہاں بیٹھے بیٹھے فردیلہ نے بلند آواز میں کہا، اکلیمہ جلدی آؤ اور مغیث سے ملو۔ دوسرے کمرے سے اکلیمہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ الیانا، ایلیا، شوران اور عشیرہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ کر مغیث، فردیلہ اور ستیوس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مغیث نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سب کا استقبال کیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب مغیث دوبارہ اپنی نشست پر ہو بیٹھا۔ پھر اکلیمہ نے بولنے میں پہل کی اور مغیث کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے مغیث میرے بھائی، ماہی گیروں کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کس ارادے سے اس طرف آئے ہیں؟ اور کیا میں یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ اسلامی لشکر نے اپنی کارگزاریوں کو کہاں تک وسیع کیا ہے اور طریف بن مالک کیسے ہیں؟ اس کے متعلق پوچھنا میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری اور ان کی رضامندی سے ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا ہے۔ اکلیمہ کی گفتگو سن کر مغیث ہلکا ہلکا مسکرایا اور پھر کہنے لگا، میری بہن، جہاں تک میرا ادھر آنے کا تعلق ہے، میں یہ کہوں کہ میں اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر دمشق جا رہا ہوں۔ وہاں میں خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ملوں گا اور انہیں اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کا ایک اہم پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ جو تمہارا دوسرا سوال ہے کہ اسلامی لشکر نے کہاں تک اپنی کارگزاریوں کو وسیع کیا ہے، تو میں ٹولیڈو شہر سے اپنے لشکر سے جدا ہو چکا ہوں۔ میری وہاں سے روانگی کے بعد متحدہ اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ موسیٰ بن نصیر کے پاس رہا، دوسرے حصے کا سالار طارق بن زیاد کو بنایا گیا اور تیسرے کا سالار طریف بن مالک مقرر کیا گیا۔ اس طرح اسلامی لشکر 3 حصوں میں بڑھ کر اسپین کے شمالی صوبے ارغون کی طرف بڑھا۔ اس صوبے کے مرکزی شہر سرکفہ میں ایک بہت بڑا فرانسیسی لشکر بھی جمع ہوا تھا۔ اسلامی لشکر کو صوبہ ارغون میں اب فرانسیسیوں اور ہسپانویوں کے متحد لشکر سے ٹکرانا ہوگا۔ اب اس ٹکراؤ کے کیا نتائج نکلے ہیں اس سے میں ابھی تک بے خبر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ خداوند قدوس نے اسلامی لشکر کو فرانسیسیوں اور ہسپانیوں کے مقابلے میں شاندار فتح عطا کی ہوگی۔ مغیث تھوڑی دیر دم لینے کے بعد دوبارہ اکلیمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اکلیمہ میری بہن، طریف بن مالک کے متعلق کچھ پوچھنا واقعی تمہارا حق بنتا ہے، کیونکہ تم اس کی زندگی کی ساتھی ہو۔ طریف بن مالک بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہے، تمہیں اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن، وہ ایک ایسا سالار ہے جو بہترین شجاعت اور جنگی فراست رکھتا ہے۔ وہ ایک پکا مسلمان ہے اور اپنے عہد کا بڑا پابند ہے۔ اس نے کبھی کسی سے کیے ہوئے وعدے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں توڑا اور نہ کسی سے بے وفائی کی۔ چنانچہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس کا سلوک ایسا بے نظیر ہے کہ سب اسے پسند کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اپنی رواداری اور فیاضی کی بنا پر اس نے اپنے ساتھیوں کے دل بھی مسخر کر رکھے ہیں۔ طارق بن زیاد کے بعد وہ اپنے لشکر میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، گو کہ وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس کا کوئی بہن اور بھائی نہیں اور اس کے ماں باپ بھی مر چکے ہیں۔ وہ پہلے غلام تھا، پھر موسیٰ بن نصیر نے اسے آزاد کیا اور آزاد ہونے کے بعد اس شخص نے اپنی ملت اور دین کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ میری بہن، تم خوش قسمت ہو کہ تجھے میرے امیر طریف بن مالک جیسا زندگی بھر کا ساتھی ملا ہے۔ میں دعوے اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً وہ تمہیں خوش اور زندگی بھر
مطمئن و آسودہ رکھے گا۔ میں تمہیں اس کا ساتھی بننے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک وہ سب مخیس کے پاس بیٹھے رہے اور وہ ان کے لیے مختلف دینی امور پر روشنی ڈالتا رہا۔ پھر اکلیما، ایلیا، الیانا اور ستیوس وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مخیس نے وہ رات فردیلا کے ہاں بسر کی اور دوسرے روز فردیلا اسے اپنی کشتی میں لے کر افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد کچھ نوجوان پادری کلیسا کے ایک کمرے میں رات کے وقت جمع ہوئے۔ پھر ایک پادری نے اپنے دوسرے ساتھی پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، میں تم پر آج ایک خدشہ بلکہ ایک شبہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ اکلیما اور ایلیا کبھی سورج غروب ہونے سے پہلے اور کبھی سورج غروب ہونے کے بعد اکثر اس کلیسا سے ملحقہ ماہی گیروں کی بستی کی طرف جاتی ہیں۔ یہ بات ہم سب کے ذہن میں ہوگی کہ سارے ماہی گیر عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے وہ کلیسا جو ان کی بستی کے درمیان تھا اسے ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ اپنی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کر لی ہے۔ میں نے ایک بار اسقف ستیوس سے پوچھا کہ اکلیما اور ایلیا ماہی گیروں کی بستی کی طرف خاص طور پر رات کے وقت کیوں جاتی ہیں جبکہ وہ سب ماہی گیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ستیوس نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اکلیما اور ایلیا وہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جاتی ہیں، لیکن میرا دل اور ذہن اس سے مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ ان ماہی گیروں کے اندر تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سب پہلے نصرانی تھے اور اب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں، لہٰذا ہماری تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک شک اور شبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اکلیما طریف بن مالک کو پسند کرتی ہے اور اس سے محبت بھی رکھتی ہے۔ میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی ماں الیانا نے اسے باقاعدہ طور پر طریف بن مالک سے منسوب بھی کر دیا ہے۔ طریف بن مالک وہ سالار ہے جو پہلی بار اس سرزمین میں داخل ہوا اور ایک طرح سے وہ ہسپانیہ میں جاسوسی کی غرض سے آیا تھا۔ اس نے البیراز شہر کو فتح کیا، وہاں خوب مال غنیمت حاصل کیا اور ہسپانیہ کے جنوبی صوبے کے حاکم تدمیر کو کھلے میدان میں شکست دی۔ بدقسمتی سے تدمیر بھی نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر چکا ہے اور اس وقت مرسیہ شہر کا حاکم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ذہن میں بار بار یہ خدشات اٹھتے ہیں کہ اکلیما اور ایلیا نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ میرا ذہن تو اس طرف بھی دوڑتا ہے کہ اکلیما کی ماں الیانا اور خود ستیوس بھی عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس پادری کے انکشاف کے بعد ایک دوسرے پادری نے بولتے ہوئے کہا، میرے دوست، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم ان چاروں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ اس پر پہلا پادری بولا، ابھی ہمیں عملی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، پہلے ہمیں اپنا شک رفع کرنا ہوگا کہ واقعی ان چاروں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، اور یہ کہ اکلیما اور ایلیا ماہی گیروں کی بستی کی طرف کیوں جاتی ہیں۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے میرے دوستوں، خود ستیوس اور اکلیما کی ماں الیانا بھی اکثر رات کے وقت ماہی گیروں کی بستی کی طرف جانے لگے ہیں۔ یہ کام اب تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کے پیچھے لگ جاؤں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ ماہی گیروں کی بستی کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر ہم ان چاروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسرے سارے پادریوں نے پہلے پادری کی گفتگو سے اتفاق کیا، پھر وہ سب اس کمرے سے اٹھ کر اپنی اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے۔ ارغون شہر کے باہر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کے بعد فرانسیسیوں اور ہسپانیوں کا متحدہ لشکر صوبہ ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ کی طرف بھاگ گیا اور شہر کے اندر محصور ہو کر دفاع کو بڑی تیزی سے مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے سرکفہ پہنچ جائیں گے اور ان کا محاصرہ کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن فرانسیسیوں اور ہسپانیوں کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ انہیں سرکفہ پہنچنے کا موقع فراہم کیا۔ خود موسیٰ بن نصیر ارغون شہر پر قبضہ کرنے کے بعد صوبے کے دوسرے مختلف شہروں کی طرف پھیل گیا۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک نے مختلف شہروں پر یلغار کرتے ہوئے ہسپانوی سرماؤں کی شجاعت کے سارے اسرار کھول دینے کا عزم کر لیا۔ وہ مختلف شہروں پر کچھ اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے
جیسے ننگے سیراب امڑ کر ابل آتے ہیں، اور ہسپانوی جنگجو ان کے سامنے سے اس طرح فرار حاصل کرتے رہے جیسے جسموں کی کٹپتلیاں ناچتی ہوں۔ مسلمان لشکری ہسپانیہ کی سرزمین میں ان کے لیے سفاک تقدیر ثابت ہوئے، اور مردہ لفظوں کی زنجیروں کی طرح انہوں نے ان کی رگوں کی تنابیں کھینچ کر رکھ دی تھیں۔ ہر شہر اور بستی میں مسلمانوں کے یہ تینوں لشکر اس طرح نمودار ہوئے جیسے اندھیری کی پاتال سے صبح کے بادبان نمودار ہوتے ہیں جو سامنے آنے والی ہر چیز کو چاٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کے سامنے صبح ارغون میں کوئی چیز جم نہ سکی۔ لوگ اپنے سرداروں، سالاروں اور رؤساء کی اندھی تقلید کرتے ہوئے صبح ارغون کے مرکزی شہر سرکفہ کی طرف بھاگنے لگے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ قوت جمع کر کے بہتر حالت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور طریف بن مالک صبح ارغون کے 3 مختلف حصوں میں پھیل گئے تھے اور اپنے سامنے آنے والے ہر شہر کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح چنگاڑتی برہنہ بجلیاں معیشت کی سزا بن کر نمودار ہوتی ہیں، ویسے ہی وہ بھی سارے صوبے میں پھیل گئے اور ہر طرف اپنی فتح مندی کے علم بلند کرتے چلے گئے۔ آخر کار یہ تینوں لشکر سنسناتی ہواؤں کے تیر کی طرح پیش قدمی کرتے دشمن کی تند نفرت کے باد و باران جیسی یلغار اور دفاع کی ہر کاوش کو ناکام بناتے ہوئے مختلف سمتوں سے پورے صوبے کو فتح کرنے کے بعد صوبے کے مرکزی شہر سرکفہ کے سامنے جمع ہوئے۔ اسلامی لشکر نے سرکفہ شہر کے مشرقی حصے میں اپنا پڑاؤ کر لیا تھا اور پھر سرکفہ پر حملہ آور ہونے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو اپنے خیمے میں طلب کیا تاکہ ان سے ضروری صلاح و مشورہ کیا جا سکے۔ جب طارق بن زیاد اور طریف بن مالک ایک ساتھ موسیٰ بن نصیر کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس خیمے میں پہلے ہی موسیٰ بن نصیر اور ان کا بیٹا عبدالعزیز بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو اپنے پہلو میں خالی نشستوں میں بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب موسیٰ بن نصیر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت سرکفہ شہر کے اندر، ارغون شہر کے باہر ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد صرف ہسپانوی اور فرانسیسی لشکر ہی پناہ نہیں لیے ہوئے بلکہ پورے صوبے کے وہ چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہمارے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں وہ بھی اس سرکفہ شہر میں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں تاکہ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ہسپانیہ کی عسکری قوت میں اضافہ کریں اور مسلمانوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ لہٰذا اس سرکفہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے بڑی سوچ و بچار سے کام لینا ہوگا اور بڑے طریقے اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ اس شہر کو مغلوب کرنے کی تدبیر سوچنی ہوگی۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے تاکہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچے کہ اس شہر پر کیسے اور کس طرح حملہ آور ہونا چاہیے۔ موسیٰ بن نصیر کی اس گفتگو کے جواب میں خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی۔ پھر طارق بن زیاد نے بولتے ہوئے کہنا شروع کیا، یا امیر، میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہے جو قابل عمل بھی ہے اور اس تجویز کو عملی صورت دے کر ہم اس سرکفہ شہر پر بہت جلد قابض ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ طارق بن زیاد کی اس گفتگو پر موسیٰ بن نصیر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ بڑی شفقت اور نرمی سے طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن زیاد، میرے عزیز، کہو تمہارے ذہن میں سرکفہ کو فتح کرنے کے لیے کیا تجویز ہے؟ اگر یہ معقول ہوئی تو ضرور اس پر عمل کر کے سرکفہ شہر پر اسی تجویز کے مطابق قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے جواب میں طارق بن زیاد نے کہا، اے امیر، میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ یہاں رہیں جہاں ہم نے اس وقت پڑاؤ کر رکھا ہے اور اپنے لشکر کے سامنے فصیل سے تھوڑا قریب ہو کر رات کے وقت دمدمے بنا لیں۔ ان دمدموں کی اوٹ میں رہ کر ہمارے لشکری فصیل کے محافظوں پر تیر اندازی کر سکتے ہیں۔ میں اور طریف بن مالک اپنے اپنے لشکر کے حصوں کے ساتھ شہر کے مغرب کی جانب چلے جائیں گے اور یہ سب کچھ رات کی تاریکی میں ہوگا۔ ہم بھی وہاں جا کر شہر کی فصیل کے قریب اپنے لشکر کے سامنے زمین کھود کر اونچے اونچے دمدمے بنا لیں گے اور انہی دمدموں کے پیچھے ہمارے لشکری بیٹھ کر فصیل کے محافظوں پر تیر اندازی کریں گے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد ہمارے کام کی ابتدا کچھ اس طرح ہوگی۔ جہاں تک میرا اور طریف بن مالک کا تعلق ہے تو طریف بن مالک اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ ان دمدموں کی اوٹ میں بیٹھ جائے گا اور فصیل پر پہرا دینے والوں پر تیر اندازی کرے گا۔ اس کی تیر اندازی کی آڑ میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ کر اس کے ایک حصے پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کام میں خود اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت آپ بھی
اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے مشرقی جانب حملہ کر دیں۔ اس طرح دشمن دو مختلف حصوں میں بٹ کر ہمارے مقابل آئے گا، جس سے ایک طرف دشمن کی قوت کم ہوگی اور دوسری طرف ہمیں فصیل پر چڑھنے کے بہتر مواقع ملیں گے۔ جس وقت طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے محافظوں پر تیر اندازی کرائے گا، جب اس تیر اندازی کی آڑ میں اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھوں گا تو میں فصیل کا ایک حصہ دشمن سے خالی کرانے کے بعد وہاں اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں ایسا کر لوں گا تو طریف بن مالک کو اشارہ دوں گا، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ فصیل پر ہماری قوت مستحکم ہو گئی ہے اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے فصیل پر چڑھ سکتا ہے۔ یہ اشارہ پا کر طریف بن مالک بھی فصیل پر چڑھ آئے گا۔